بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز اپڈیٹ ود احمد سعید، میں آپ کا ہوسٹ احمد سعید چودھری۔ آج ہم جو جنوبی پنجاب کا یہاں میگا ایونٹ ہے، جو پاکستان کا سب سے بڑا ایونٹ ہے، یہاں پر 10ویں تھل جیپ ریلی کا آج 6 نومبر سے باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ یہاں پر انہوں نے آج گاڑیوں کی ٹریکنگ اور یہ جو میڈیکل انسپیکشن بھی کی گئی ہے۔ یہاں پر جتنے بھی کھلاڑی تھے انہوں نے اپنی گاڑیاں یہاں پر لے کر آئے، ان کی چیکنگ کرائی کہ آیا یہ ریس میں بھاگنے کے قابل ہے یا نہیں۔ اسی طرح جو یہ 4 روزہ میلہ ہے ضلع انتظامیہ کی جانب سے، اس میں جو سیکورٹی ہے، پولیس کے 400 اہلکار یہاں پر تعینات کیے گئے ہیں اور 3 ڈی ایس پی ہے جو ان کو مشتمل ہے، جو مکمل نگرانی کریں گے۔ ٹریک کے دونوں طرف پر یہاں پر ہماری جو پبلک ہوتی ہے بڑی تعداد میں جمع ہوتی ہے، جسے پولیس ٹریک پر آنے کے لیے روکتی ہے۔ ضلع مظفر گڑھ، ضلع کوٹدو، ضلع لئیے پر یہ مشتمل ہمارا جو چھانا مانا سے شروع ہو کر تحصیل چبارہ جو لیا وہاں مڈ پوائنٹ ہے، وہاں سے یہاں مظفر گڑھ سے گاڑیاں وہاں پر جا کر سٹاپ کرتی ہے۔ یہ جو ہمارے جو پاکستان کے نامور ریسر ہے جو یہاں پر حصہ لیتے ہیں، ملکی غیر ملکی، جس میں مرد خواتین بھی ہیں۔ اس دفعہ جو ریس میں ماں اور بیٹی بھی ریس میں حصہ لے رہی ہیں۔ میر نادر خان مگسی، صاحبزادہ سلطان، آصف فضل چودھری، اسی طرح جو نامور ریسر ہے وہاں یہاں پر حصہ لیتے ہیں۔ 6 نومبر کو اور 7 نومبر کو یہاں پر پری کیٹیگری کے 7 نومبر کو یہاں پر راؤنڈ ہوگا، کوالیفائی راؤنڈ میں، جو 3 منٹ کا تقریباً جو ہے ٹریک بنایا جائے گا، جس میں یہ 3 کلومیٹر میں یہ اپنی گاڑیوں میں جو فرسٹ آئے گا وہ 8 نومبر کو سب سے پہلے ٹریک پر اپنی گاڑی دوڑائے گا۔ اسی طرح جو 8 نومبر کو خواتین کے بھی مقابلے ہوں گے اور شارٹ کیٹیگری کے بھی مقابلے ہوں گے۔ 9 نومبر کو فائنل راؤنڈ ہوں گے اور شام کو تقسیم انعامات ہوں گے فیصل اسٹیڈیم پر۔ یہ جو اتنا بڑا میلہ ہوتا ہے یہاں پر، اس میں کبڈی بھی ہوتی ہے، گھوڑ سواری بھی ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ نگار چودھری عمر دراز موجود ہے، وہ اس پر روشنی ڈالیں گے کہ ہمارے مظفر گڑھ کے ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپا اور جو منور بخاری صاحب ہیں جو کوٹدو کے ڈپٹی کمشنر ہیں اور لئیے کے، یہ ہمارے 3 ضلع مشتمل یہ کتنا بڑا ایونٹ یہاں پر لگاتے ہیں۔ یہ عوام کے لیے کیا پیغام دیں گے اور ضلع انتظامیہ کے لیے جو 10 سال سے یہاں پر اتار رہے ہیں؟ جی چودھری صاحب۔ جی بہت بہت شکریہ احمد سعید چودھری صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ یقینی طور پر تھل جیپ ریلی ایک بہت بڑا سپورٹس ایونٹ ہے جو مظفر گڑھ میں انعقاد پذیر ہو رہا ہے گزشتہ 10 سال سے، اور 10 سال سے ہی میں سمجھتا ہوں کہ ضلع لیا، کوٹدو اور مظفر گڑھ کی ضلع جو انتظامیہ تینوں اضلاع کی، وہ انتہائی کم اور محدود وسائل میں اتنے بڑے انٹرنیشنل ایونٹ کے لیے انتظامات کرتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑا یہ ٹریک ہے جو ان تینوں اضلاع میں بنایا گیا ہے، اور یہ ریت کے ٹیلوں کو ہموار کر کے، اور بعض جگہ پر اس سے بھی زیادہ جو پریشان اور پریشانی کی بات ہے کہ جو موڑ ہے آپ نے بھی دیکھا ہے وہاں پر، تو یہ بڑا دشوار گزار راستہ ہے۔ اس کو ٹریک کی صورت میں لے کے آئے، میں سمجھتا ہوں کہ اس ایونٹ سے مظفر گڑھ، کوٹدو اور جو لیا ہے، یہ تینوں اضلاع پنجاب کے پسماندہ ترین اضلاع ہیں۔ اس تھل جیپ ریلی کے انعقاد سے عالمی سطح پر ان تینوں اضلاع کا نام مشہور ہوا ہے اور ٹورزم کو بھی فروغ ملا ہے۔ تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ضلع جو اپنا گورنمنٹ آف پاکستان ہے، یہ ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، ان کو ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ مقامی سطح پر بھی جو ریسرز ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی کوئی ابتدائی طور پر کار ریس کا، جس میں یہاں کے مقامی لوگ بھی حصہ لے سکیں، تو ان کو بھی موقع دیا جانا چاہیے۔ اور میں احمد سعید چودھری صاحب، میں ایک آپ کے پروگرام کی توسط سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ پروگرام بہت زیادہ جون سا ہے تینوں اضلاع کے جو مالیاتی نظام ہے اضلاع کا، اس کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ تو تمام محکمے اس میں انوالو ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تعمیراتی محکمہ جات بھی ہیں، اور جو بلدیات ہیں ان کے ادارے بھی اس میں جو وہ انوالو ہو جاتے ہیں۔ 1122 بھی ہے اور دیگر ادارے بھی ہیں۔ تو اس کے لیے میں گورنمنٹ آف پنجاب سے اور گورنمنٹ آف پاکستان سے، اسپورٹس ڈپارٹمنٹ سے یہ اور ٹورزم ڈپارٹمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس تھل جیپ ریلی کے انعقاد کے لیے پہلے سے، اس کے انعقاد سے پہلے یا اس کی آمدنی میں سے جو اس کی آمدنی ہے وہ ان تینوں اضلاع میں برابر تقسیم کی جائے، اور اگر اس کے باوجود بھی اخراجات کا حجم بڑھ جاتا ہے تو گورنمنٹ آف پنجاب اور گورنمنٹ آف پاکستان اسپورٹس ڈپارٹمنٹ، ٹورزم ڈپارٹمنٹ وہ انتظامات جو محکمے کرتے ہیں
ان کے جو مالیاتی جس بھی محکمے کا زیادہ خرچہ ہوتا ہے اس کے لیے کوئی سالانہ ایک رقم مختص کرے. اور اسی طریقے سے جو سیکیورٹی کے لیے ہمارے پولیس جوان وہاں پہ تعینات ہوتے ہیں انتہائی نامساعد موسمی حالات میں وہ کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی اس کا علیحدہ، جیسا کہ اور پاکستان میں جو اور سپورٹس ایونٹ ہوتے ہیں ان کے لیے فنڈز علیحدہ مختص کیے جاتے ہیں. اس پہ ان کی جو مقامی انتظامیہ ان پر بوجھ نہیں دیا جاتا. ہمارا ضلع مظفر گڑھ آپ جانتے ہی ہیں، پہلی مالی طور پر اس کی صورتحال انتہائی ناگفتہ ہے. اسی طریقے سے کوٹدو اور لہیے کے حالات بھی مالی اتنے اچھے نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ سارے جو لوکل گورنمنٹس ہیں وہ حکومت پنجاب کی جانب سے ملنے والی ماہانہ گرانٹس پہ چل رہی ہیں، تو وہ جو گرانٹس ہیں وہ انتہائی محدود ہیں. یہ صاف ستھرا پنجاب کی وجہ سے چلو کچھ بلدیاتی اداروں کو آکسیجن ملا ہے، تو بصورت دیگر حالات بہت ہی خراب رہتے ہیں، مالی حالات بہت ہی خراب رہتے ہیں. ہماری اعلیٰ حکام سے یہ ہمیشہ ریکویسٹ رہی ہے اور اب بھی آپ کے پلیٹ فارم سے بھی کہ اس کے لیے تھل جیپ ریلی کے لیے جو انتظامات کیے جاتے ہیں اس کے لیے کوئی فنڈز علیحدہ سے مختص کیے جائیں تاکہ ہمارا ضلع نظر نہ پڑے. جی تو صاحب میں آپ سے ایک اور یہاں پر دوں، ہمارے الیکٹرانک میڈیا کے تمام صحافی بھائی جاتے ہیں وہاں پر، لیکن جو ہمارے فوکل پرسن ہیں وہ عبید شاہ صاحب، ان کو چاہیے کہ وہاں جو ہمارے الیکٹرانک میڈیا کے تمام میرے دوست ہیں انہیں وہاں نیٹ کی بڑی پرابلم ہوتی ہے. ان کی جو گاڑیاں ہیں ان کے اوپر نیٹ لگے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، یا TDCP کا جو کیمپ لگتا ہے اس کے اندر ہے. صحافیوں کے لیے نیٹ کی سہولیات دی جائے تاکہ وہاں سے کھڑے ہو کے وہ ان کی جو فوٹیج ہے اپنے چینلز کو بھیج سکتے ہیں کہ ان کی گاڑیاں تو آ گئی وہ تو استعمال کرتے ہیں، جو دوسرے جن کی گاڑیاں نہیں ہیں اس بارے میں آپ کہیں گے. اور جو ہمارے مقامی یہاں کے صحافی ہیں ہر سال بڑی محنت کرتے ہیں، ان کو انتظامیہ کی طرف سے وہ بھی دی جاتے ہیں، شیلڈ بھی نوازا جاتا ہے. میں کہتا ہوں انتظامیہ ایک اچھا کام، اس پر بھی انتظامیہ دیکھیں گا کہ ہمارے مظفر گڑھ کے یہاں کے مقامی صحافی ہیں جو جاتے ہیں یہاں سے اور وہاں جا کر وہ کوریج کرتے ہیں اور کوریج کرتے ہیں. جی بالکل احمد سعید آپ نے صحیح کہا. دیکھیں جی، تھل جیپ ریلی کے انعقاد سے مظفر گڑھ میں جرنلزم اور خاص طور پر جو الیکٹرانک میڈیا ہے جو اس سے وابستہ ہمارے دوست ہیں، تو جو سپورٹس رپورٹنگ ہے نا اس سے پہلے اتنی مربوط سطح پہ وہ کبھی نہیں کی گئی. تھل جیپ ریلی کے انعقاد سے ہمارے مظفر گڑھ کے جو الیکٹرانک چینلز کے نمائندگان ہیں، ہمارا الیکٹرانک چینل ہے وہ نہ صرف ملکی سطح پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی وہ مشہور ہوا ہے. ہمارے مظفر گڑھ کے الیکٹرانک چینل کے جو دوست ہیں انہیں کام کرنے کا موقع ملا ہے، انہیں سیکھنے کا موقع ملا ہے. وہ دن رات کام کرتے ہیں اور لمحہ بلمحہ رپورٹنگ اپنے چینلز کو پہنچاتے ہیں. تو یہ ضلع انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ جہاں پر وہ ریسرز کو سہولیات فراہم کرتی ہے، باہر سے آنے والے صحافیوں کو سہولیات فراہم کرتی ہے، تو یہ بھی ان کا فریضہ ہے، یہ ان کا اخلاقی طور پر حق بنتا ہے کہ مظفر گڑھ کے جو مقامی صحافی ہیں تو ان کو جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ نیٹ کی بھی سہولت ہونی چاہیے، اور جو دیگر لوازمات ہیں، دوپہر کا کھانا ہے، صاف پانی کی فراہمی ہے، اور اگر کوئی دوست رات کو وہاں پہ رہنا چاہیں تو اس کے لیے کیمپ لگانا، یہ ہمارے ضلع انتظامیہ اور خاص طور پر میں کہوں گا کہ مظفر گڑھ کا جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ ڈپٹی کمشنر صاحب کے زیادہ قریب ہے. تو ان کی اصل میں تو یہ ذمہ داری بنتی ہے ہمارے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی کہ وہ جو ہمارے الیکٹرانک چینل سے وابستہ دوست ہیں ان کی لسٹ فراہم کرے اور ضلع انتظامیہ سے ریکویسٹ کرے کہ جو ہمارے صحافی دوست ہیں جو رپورٹنگ کرتے ہیں انہیں سہولیات بہم پہنچائی جائیں. جی بہت شکریہ چودھری عمر دراز نے بڑی تفصیلی گفتگو کی اور بتایا کہ ہمارے جو یہاں سے 10ویں تھل جیپ ریلی 10ویں بار یہاں سے ہو رہی ہے اور اتنا بڑا ایونٹ ہوتا ہے کہ یہ پورے انٹرنیشنل نیشنل میڈیا پر یہ دکھایا جاتا ہے، اور مظفر گڑھ کے جو ہر چینل کا جو رپورٹر ہوتا ہے آپ کو یہ 4 روز مسلسل وہ ٹی وی کی سکرین پر نظر آتا ہے. تو یہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو میں نے انہیں سوال کہا تھا کہ بھی جو نیٹ کی وصولیات کے لیے انہوں نے بتایا کہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کر کے اس مسئلے کو بھی حل کیا جائے. 4 روز مسلسل 3 روز جو رہ گئے ہیں ہم اس کے نیوز اپڈیٹ پر آپ کو لمحہ لمحہ اس کی اپڈیٹ بھی دیتے جائیں گے. اور کون سا ریزلٹ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ریلی شروع ہوئی تھی تو تھل جیپ ریلی اس وقت 3 خواتین تھیں، آج کو 20 سے زیادہ خواتین ہیں. انشاءاللہ خواتین کی بھی جو انٹرویو ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. اب اجازت چاہتا ہوں اور ہمارا کمنٹس باکس حاضر ہے اچھی بری خبروں کے لیے ہمیں بتاتے رہیں. شکریہ.